جب رسالت ملی خدا نے حکم نہیں دیا نماز پڑھ، جب خدا نے معراج کروائی نہیں کہا کہ نماز پڑھ، سید الانبیاء بنایا نہیں کہا نماز پڑھ، بس سارے خدا اپنی نعمتیں اپنی برکتیں اپنے فضل اپنے حبیب کو دیتا چلا گیا، لیکن کہیں بھی خدا نے ڈیمانڈ نہیں کی اپنے حبیب سے کہ میرے حبیب تجھے یہ عطا کیا تو تو بھی یہ کر۔ لیکن جب کوثر عطا کی ارشاد ہوا کہ میرے حبیب شکرانے کے نفل بھی پڑھ اور قربانی بھی دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوثر وہ چیز آج اللہ نے نبی کو عطا کیا جس کا مقابلہ نہ نبوت کر سکتی ہے نہ رسالت کر سکتی ہے۔ دوستو یہ اتنا بڑا عہدہ ہے جو خدا نے عطا کیا۔ اور دوسری بات، اب میرے پڑھنے والے آگے میں مختصر کرتا ہوں۔ دیکھیں جناب رسالت مآب کو خدا نے تمام نبیوں نے دعائیں کی، لیکن اللہ کے نبی نے جو دعا کی ہے نا، یہ قرآن کریم ہے، اس کو کبھی غور سے پڑھیے گا جا کے۔ کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ دعا بھی ہے اور شرائط کے ساتھ دعا ہے۔ بھئی آپ کو شاید ہی کائنات میں کوئی التجا ایسی ملے کہ جس میں مانگنے والا شرطیں رکھ دے۔ پر میں آپ سے کہوں کہ 1 لاکھ مجھے دیں کہ لیکن نوٹ 5-5 ہزار والے ہونے چاہیے، ہو سکتا ہے ایسے؟ بندہ تو کہتا ہے بھئی 100 والے ہی پاویں دے، لاکھ دیو صحیح۔ لیکن جب بندہ شرائط رکھتا ہے تو اگلے کا موڈ کہ بھئی یہ کیسا مانگنے والا ہے۔ مانگنے والے نے کہا آپ سے آ کے بھئی مجھے 10 کا نوٹ دے کہ نوٹ کرارا ہونا چاہے، بندہ کا چال نکل میرے پاس ایسا نوٹ۔ دیکھیں اس پہ غور کیجئے گا، کہا رب ادخلنی مدخل صدق، میرے اللہ مجھے جہاں پہ داخل کرنا ہے بہترین طریقے سے داخل کر، جہاں سے مجھے نکالنا ہے بہترین طریقے سے نکال۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی، میرے اللہ تو میں محمد کے لیے خود قرار دے۔ پہلی شرط کہ میرے لیے ہونا چاہیے، من لدن کا، پھر دوسری شرط کہ تیرے ہاں سے ہونا چاہیے، ادھر ادھر سے نہیں۔ بھئی یہ 2 شرطیں، کہا میرے لیے خاص ہو وہ بھی تیرے ہاں سے، سلطان النصیرہ، سلطان بھی ہو، اتنا بڑا بادشاہ ہو کہ کائنات میں اس سے بڑی بادشاہی کسی کے پاس ہو نا، یہ بھی شرط ہے۔ پھر کہا نصیر ہونا چاہیے۔ دیکھیں عربی میں ایک ناصر ہوتا ہے ایک نصیر ہوتا ہے۔ ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی مدد کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ ایک دفعہ میں نے شاہ صاحب سے کہا جی مجھے شہر تک لے جائیں، انہوں نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں میں فارغ ہوں۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا دیا میں بیزی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ناصر ہیں، نصیر نہیں۔ نصیر عربی میں صفت مشبہہ ہوتی ہے، یعنی ایسی صفت جو انسان کی ذات سے کبھی جدا نہ ہوئی ہو۔ کہا ایسا مددگار دے، سلطان ایسا ہو کہ کائنات کی ساری سلطنتیں جس کے قبضے میں ہوں، مددگار ایسا ہو کہ جس کی ذات سے کبھی مدد جدا نہ ہو۔ بھئی یا رسول اللہ کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ بھئی اللہ اگر رد کر دے کہ میں محمد ہوں وہ خدا ہے۔ بھئی کیا عجیب، خدا نے پھر اس دعا کو کیسے قبول کیا؟ کہا تیرے لیے دوں گا، اپنے ہاں سے دوں گا، لیکن تجھے کھڑے ہو کے کہیں پہ بھی لوگوں کو بتانا نہیں پڑے گا کہ کہاں سے آیا ہے، کس نے دیا ہے۔ کہا دیکھو جب یہ تجھے دوں گا ہوگا تیرے لیے، لیکن ایسی جگہ کے بھیجوں گا کہ لوگوں کو نہیں پتا چلے گا، تجھے بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ کہاں سے آیا۔ کہا جب آئے گا تو میرے گھر میں آئے گا۔ بھائی جب اترے گا تو میرے گھر میں اترے گا، جب میرے گھر میں اترے گا تو لوگوں کو کہہ دینا اسی کا ہے جہاں سے آ رہا ہے، اسی نے دیا کہ جہاں پہ یہ اترا ہے۔ پھر کہا کہ سلطان بھی ایسا ہوگا کہ جہاں جہاں تک خدا کی وحدانیت ہوگی، جہاں جہاں تک میرے محمد تیری رحمت ہوگی، وہاں وہاں تک اس کی ولایت کا دائرہ پھیلا ہوا ہوگا۔ اب کو بندہ اگر یہ کہے کہ علی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، علی کا مدد کرنا علی کی مجبوری ہے۔ بھائی قرآن کہتا ہے نصیر ہے، جو نصیر ہوتا ہے اس کی ذات سے کبھی مدد جدا نہیں ہوتی۔ جب اس کی ذات میں ہی مدد کرنا، اس کا مقصد ہی مدد کرنا ہے، اس کا مشن ہی مدد کرنا ہے۔ جناب رسالت میں مآب نے اسے مانگا ہی مدد کے لیے ہے، تو پھر جہاں جہاں رسالت مآب کو ضرورت پڑی وہاں پہ بھی مدد کے لیے وہی نظر آیا۔
بلکہ اس سے پہلے بھی جہاں جہاں جس کو ضرورت پڑی، جب جبریل کو خدا نے خلق کیا، پوچھا من انا و من انتا، کہا انا و انتا انتا، انا و انتا انتا۔ جناب رسالت امام نے کہا یا علی کیا تو مشکل کشا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ یقیناً۔ کہا پھر جبریل کی مشکل کو آسان کیوں نہیں کرتا؟ جبریل کی مشکل کو آسان کیوں نہیں کرتا؟ کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا بھئی سوال کر لیا خدا نے، اس کا جواب اسے نہیں آ رہا۔ جناب مولا امیر پاس آئے، آ کے کہا کہ کیا کہتا ہے جبریل؟ کہا خدا نے سوال کیا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ کہا انا، کہو اپنے رب سے کہ انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین وانت رب العظیم الجلیل الکریم۔ کہا میرے اللہ تو عظیم ہے، تو جلیل ہے، تو کریم ہے، میں تو تیرا ایک ناچار سا، ضعیف سا، ناتوان سا، کمزور سا بندہ ہوں۔ جو ہی جبریل کے یہ الفاظ گونجے، آواز قدرت آئی، جا جبریل تجھے میں نے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ بے علی کی جو ایک لمحے کے لیے شاگردی اختیار کر لے، اسے فرشتوں کی سرداری مل جاتی ہے۔ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں دوستو، یہ تھے علیہ۔ میں آپ اپنے موضوع پہ آتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ جناب رسالت ماب کو عطا ہوئی جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا، بھئی عطا ہوئی نا، صلی اللہ محمد وآلہ۔ اور جناب سیدہ کا بھی ایک کیا مقام ہے، کبھی موقع ملا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ مشہور بات ہے نا کہ جب بی بی آتی تھی تو رسول خدا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، سب کو یہ پتہ ہے۔ تو آپ کا کیا پتہ ہے؟ نبی کا مقام پہلے دیکھ، پھر اس کے اوپر غور کر، پھر تجھے سمجھ آئے گی جناب سیدہ کی شان۔ پہلے نبی کا مقام دیکھ، پھر جناب سیدہ پہ غور کر۔ دیکھیں مجھے یہ بتائیں، سید الانبیاء ہے نا، رحمت للعالمین ہیں، سارے کائنات کے وجود کا دار و مدار جناب محمد مصطفیٰ کے وجود پہ ہے۔ اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں، بنی کائنات اس کے لیے ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب سیدہ آتی تھی، کہتے ہیں کہ جب تک بیٹھ نہیں جاتی تھی اللہ کا نبی بیٹھتا نہیں تھا۔ اپنے اوپر سے ردا اتارتے، اپنے چادر کو صاف کرتے، زمین پہ بچھاتے، پھر سیدہ کو ہاتھوں سے پکڑ کے بٹھاتے تھے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ کا نبی اگر کھڑا ہو جائے جس بی بی کے لیے، کیا 1,23,999 نبی بیٹھے رہ جاتے ہیں؟ کیا فرشتے بیٹھے رہ جاتے ہیں؟ کیا ملکوت کی ہر چیز نبی کے ساتھ کھڑی نہیں ہو جاتی؟ تو فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جب جس محفل میں آ جائے پوری کائنات جس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جناب سیدہ کو خدا نے عطا کیا۔ جناب سیدہ خدا کی عطا، مولا علی جناب رسول خدا کی دعا، ایسا ہی ہے نا، ایک ہے عطا ایک ہے دعا۔ جب یہ عطا اور دعا اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر حسین بنتا ہے۔ جب یہ عطا اور دعا اکٹھی ہوتی ہے تو پھر حسین بنتا ہے۔ قال حسین منی وانا من حسین، مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کیا مولا حسین کی شان پھر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ واجبات کے اوپر بڑا ہمارے بھائی زور دیتے ہیں، ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی بڑا کہتے ہیں یہ نماز پڑھیں۔ بھائی مجھے یہ بتائیں، جمعے کا خطبہ اللہ کا نبی دے رہا ہے مسجد نبوی میں، ممبر کے اوپر بیٹھ کے، سرکار سید شہداء داخل ہوتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ سرکار کا پاؤں اٹکتا ہے، زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اس واجب خطبے کو نبیوں کا سردار نبی قطع کرتا ہے، اسے چھوڑتا ہے، ممبر سے اترتا ہے، اپنے نواسے کو اٹھا کے سینے سے لگا کے چومتا ہے، اور ممبر پہ بیٹھ کے اپنی ران کے اوپر اپنے بیٹے کو بٹھا کے خطبہ بھی دے رہا ہے، اپنے بیٹے کے بال بھی صاف کر رہا ہے۔ اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین کا واجبات سے کوئی تقابل نہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھیں، جسم کا نام عبادت ہے، روح حسین کو کہتے ہیں۔ وہ نماز صلاۃ و معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے، لیکن یہ نماز معراج پہ پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک اس میں حسین شامل نہ ہو۔
یہ روزہ اوج پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اس میں حسین شامل نہ ہو۔ یاد رکھیں عزاداری سید الشہداء روح ہے اور عبادت جسم جو ہے یہ نماز ہے۔ اگر جسم سے روح کو نکال لے تب بھی بدن ناقص ہو جائے گا، اگر روح کے بغیر بدن کو چھوڑ دے تب بھی وہ ناقص ہو جائے گا۔ اسی لیے سرکار سید الشہداء کی میں نے جو عرض کیا تھا اس پہ بات کو ختم کرتا ہوں، کم از کم سرکار سید الشہداء کی اس مجلس میں بیٹھنا جو ہے اس کی کم از کم اس کا جو اجر ہے وہ جنت ہے۔ بھئی کیوں کم از کم اجر جنت ہے؟ اس کی دلیل ہونی چاہیے نا۔ اس لیے کم از کم اس کا اجر جنت ہے کہ جنت ہے کیا؟ کربلا میں سرکار سید الشہداء نے تمام اپنے جان نثار کو جنت میں ان کے مقام دکھائے یا نہیں؟ بھائی دکھائے ہیں نا، پکڑ پکڑ کے دکھایا کہ مسلم ابن اوس جاؤ یہ تیرا جنت میں مقام ہے، حبیب ادھر آ تیرا یہ مقام ہے، حتیٰ کہ اپنے غلام جون کو بھی بلا کے کہا کہ جون ادھر آؤ تیرا یہ مقام ہے، اور تمام کو جنت میں ان کے مقام دکھانے کے بعد سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں اب بھی تم اگر چلے جاؤ پھر بھی حسین تمہاری جنت کا ضامن ہے۔ یعنی جو جنت تجھے حسین نے تمہیں دکھا دیا، مجھے چھوڑ کے چلے بھی جاؤ گے تب بھی یہ جنت تمہاری ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کوئی گیا چھوڑ کے سب نے اپنی تلواریں نیام سے نکال کے اپنی گردن پہ رکھ لی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یبنا رسول اللہ اگر اب آپ نے ہمیں جانے کو کہا تو ہم خود اپنی گردنیں کاٹ لیں گے۔ بھائی جاؤ، آپ کو جنت تو مل چکی ہے، جنت میں مقام تو تم نے دیکھ لیا، اب چھوڑ کے حسین کو چلے جاؤ، جنت تو مل گئی ہے۔ کہا تجھے کیا پتا جنت اور ہے، حسین کے قدموں پہ جان دینا اور ہے۔ بھئی حسین پہ قربان ہونے کے مقابلے میں جنت کی کوئی حیثیت ہے؟ کہ من بکا ہو اب کا تباہ کا وجبت لہ الجنہ۔ میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میرے جد حسین کے اوپر رونے والی شکل بنائی خدا اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے، جس نے ایک آنسو بہایا اس پہ جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے، اور جو گریہ کر کے روتا ہے اس پہ بھی خدا جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ اسے حسین کہتے ہیں کہ چھت پہ کھڑے ہو کے ایک دفعہ اگر کوئی اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو کے نہیں جا سکتا کربلا میں مولا کو سلامی کے لیے، اپنی چھت پہ کھڑا ہو کے ایک دفعہ صرف السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہہ دے، صرف ایک دفعہ مولا حسین تجھ پہ میں غلام کا سلام ہو، 70,000 نیکیاں سے لے کے 70 لاکھ تک میں نے روایت پڑھی ہے کہ 70 لاکھ نیکیاں اس شخص کے ایک سلام کرنے میں اس کے نامہ اعمال میں خدا داخل کر دیتا ہے۔ سے حسین والوں کو جنت کی ضرورت نہیں ہے بھائی، حسین والوں کو حسین چاہیے، اور جہاں حسین ہوگا وہیں پہ جنت ہے۔ حسین کی غلامی ہی تو جنت ہے، حسین کے اوپر قربان ہو جانا ہی تو جنت سے بالا تر مقام ہے۔ بھئی یہی حسین والے وہ تو کربلا والے تھے نا۔ عام مومن کی بات کروں، عزاداران سید الشہداء جب پولیس سرات سے یہ گزرنا شروع ہوں گے، نیچے سے جہنم پکارنا شروع کر گے، اجلوہم اجلوہم، ارے جلدی سے گزرو جلدی سے گزرے۔ یہ اسے مخاطب ہو کے کہیں گے بھئی تجھے کیا تکلیف ہے، ہمیں حسین کی محبت میں، مولا حسین کی محبت میں خدا نے ہمیں جنت کی بشارت دی ہے، ہم جنت میں جا رہے ہیں، تجھے جہنم کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا جلدی سے گزرو، تمہارا سایہ جب مجھ پہ پڑتا ہے میری آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے۔ یہ ہے عزادار سید الشہداء، شان سید کی۔ لیکن باخدا حسین کو لوگ سمجھ لیتے تو حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہ کرتے۔ آج بھی بنو اسد ایک رسم ہے، 10 محرم کو وہ اپنے علاقے سے گزرتے ہیں، 5-7 کلومیٹر کربلا سے دور ہے، اور وہ عورتیں اور مرد اپنے گھروں سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں عاشور کے دن۔ آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا، ان کے ہاتھوں میں اسی طرح وہ ہتھیار ہوتے ہیں جو قبریں بنانے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ دوڑتے دوڑتے بنو اسد جب کربلا کو اس میدان میں پہنچتے ہیں تو حیران پریشان ہو گئے، قبریں کھودنا شروع کی، لیکن پریشان ہو گئے بھئی کہ
लाशों के साथ सर तो थे नहीं। काबे इनमें किस को कहाँ पे दफन करें, कैसे पता चलेगा ये किसकी लाश है। एक लम्हे के लिए देखा कि दूर से एक घोड़ सवार आ रहा है। जब करीब पहुँचता है ना मैदान करबला में, घोड़े से उतरा नहीं है, खुद को घोड़े से गिराया है उसने नीचे। गिराने के बाद करीब आया, उनके कहा क्यों हैरान परेशान हो, कहा यहाँ किस लिए आए हो। वो डर गए, कहा हम तो यहाँ पे तमाशा देखने के लिए आए। के कहा डरो नहीं, मैं दुश्मन नहीं हूँ। कहा हम इन लाशों को दफन करना चाहते हैं, लेकिन परेशान है कि इनमें से कौन सी लाश किसकी है। कहा मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे बताता हूँ। जिस तरह इन्हें मैं जानता हूँ, कायनात में कोई नहीं जानता। एक लाश के ऊपर खुद को गिराया, कहा ये मेरे भाई अली अकबर की लाश है, इसे यहाँ पे दफन करो। एक नन्ही सी लाश को उठा के सीने से लगाया, कहा ये मेरा भैया अली असगर है, इसे यहाँ पे दफन करो। लाशें दफन होती चली गई, लेकिन एक दफ़ा कहा कि ये जो लाश है, इस लाश को हमने उठाने की बड़ी कोशिश की, ये लाश हमसे उठती नहीं। कहा ये लाश किसी आम की लाश नहीं, इसे कोई उठा नहीं सकता। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब सरकार सैयद शुहदा की लाश के नीचे हाथों को डाला, उसके बाद रवायत है कि खुद से लाश ये बुलंद हो गई और बुलंद हो गई और उस कब्र की तरफ चलना शुरू हो गई। लोगों ने पूछा कि ये क्या मौजज़ा है, इतनी बड़ी ये लाश है, इसमें इतने तीर हैं, आपने इसे कैसे उठा लिया। कहा तुम्हें नहीं पता इसको किस किस ने उठाया। अरे मैं तो सिर्फ हाथ दिए हुए हैं। अरे सर की तरफ से नाना रसूल ने उठाया हुआ है, अरे पाँव की तरफ से बाबा अली आए हुए हैं, अरे दरमियान से भाई हसन आए हुए हैं, अरे सारे अंबिया आ गए हुसैन की लाश को उठाने के लिए, ताकि हुसैन को सलाम करें। ए हुसैन, तूने हम 1,24,000 नबियों की मेहनत को बचा लिया है। हुसैन, तुझ पे हमारा सलाम हो। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम क़लबिन यन्क़लिबून। माशाअल्लाह। ज़हरा के लाडले ने वो काम कर दिया, कड़ियाँ दीने नबी की कटेंगी चैन से। 56 बरस रहे हैं हुसैन रसूल से, ता हशर रहेंगे रसूल हुसैन से। हुण मैं मुल्तमिसां जनाब शायर आले बैत आमर इफ्तिखार तारड़ ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमान दे, और इन्हां तो बाद जनाब अल्लामा सैयद इम्तियाज़ हुसैन काज़मी साहब शबीयतुल जनाब बरामद करान दे। जनाब आमर इफ्तिखार तारड़। जी ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौम अदावतहिम इला यौमिद्दीन। सलवात बुलंद आवाज़ के साथ दुआए ज़हूर वारिस ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ने वलिय कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़ि साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु व रज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। एक मरतबा सारे मोमिन मिल के बानियान मजलस के मरहुमीन के लिए, शोदाए मिल्लत जाफरिया के लिए, आप अपने मरहुमीन के लिए, इस नगरी मौज़ा मदीना सैयदा के जितने मोमिनीन व मोमिनात दुनिया से गए हैं, उनकी बुलंदी दर्जात की खातिर, शोदाए मिल्लत जाफरिया के बुलंदी दर्जात की खातिर, और तखसीस से वो अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले अहबाब जो जहान छोड़ गए और उनके पीछे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है,
ان کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لنا صلی علی محمد و آل محمد۔ بانیان مجلس کے وسعت رزق کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے اور تخصیص سے وارث زمان بادشاہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے جتنی بلند صلوات آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ معزز سامعین، سادات و مومنین، اجازت ہے میں پاک نبی کے بچوں کا ذکر پاک شروع کروں جی۔ کوئی طویل حاضری کوئی نہیں، ٹائم انتہائی مختصر سا میرے پاس ہے، اسی ٹائم کے اندر رہتے رہتے انتہائی ادب سے میں نے 2-4 گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ 4 مصروں سے آج کی اس میں پاک محفل کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ مل گیا جب آسرا عباس کا، امام حسین بستیاں رکھن کافی دیر بیٹھا رہا، سوچتا رہا کی پڑھیے بھائی، میں کاپی کھولی 4 مصرے باب الحوائج بادشاہ غازی بادشاہ کے سامنے آئے نے، بسم اللہ کرا، میرا دل لے کے میں اتھوں شروع کرا۔ جب مل گیا جب آسرا عباس کا، مل گیا، ضروری نہیں سارے بولو، غازی دا ایک نوکری سمجھے تو میں سمجھا گا میرا آیا ہو گیا، میری حاضری ہو۔ مل گیا جب آسرا عباس کا، دہر میں کمزور اونچے ہو گئے۔ بسم اللہ کرا، امام حسین بسدیاں رکھن جے، شیر آکھنے والے شیر سننے والے بندے بیٹھو، کمزور ہے سر جی کافیہ، میں مندا نہیں بندہ غازی بادشاہ نوکر ہوئے، میں چوتھا مصرع پڑھا دے بس مجھے سبحان اللہ نہ آکھے۔ مل گیا جب آسرا عباس کا، دہر میں کمزور اونچے ہو گئے، یہ بھی تو ہے غازی کے ہاتھوں کا ہنر، کٹ گئے تو اور اونچے ہو گئے۔ میں صدقے جاواں، امام حسین اس طرح دے ویجے کیڈے سونے لگتے ہو، لالا میں لکھ واری آکھاں، میں اولاد ہاں، امام حسین وسدیاں رکھن جیا۔ مل گیا جب آسرا عباس کا، دہر میں کمزور اونچے ہو گئے، یہ بھی تو ہے غازی کے ہاتھوں کا ہنر، کٹ گئے تو اور اونچے ہو گئے۔ شبیر کے آوان ہیں جن ماؤں کے بچے، تو سن بولے ڈا سونا ہونا، میں 4 مصرے اور غازی بادشاہ دے پڑھوں گا۔ آون کی جمع ہے آوان، آون بولتے ہیں مددگار کو، شبیر کے آوان ہیں جن ماؤں کے بچے۔ 100% مطمئن کھلوتا مدینے چی میری ساری ذاکری گزر گئی ہے، سننے والے بندے بیٹھے ہو، میں ایمان نہیں رکھتا بندہ پاکن بندہ مصرع پڑھنا تو سبحان اللہ نہ نکلے منہ چوں۔ شبیر کے آوان ہیں جن ماؤں کے بچے، وہ مائیں بھی خاتون قیامت نے چنی ہیں۔ فیصلہ کرے میں کو چہرے وے کے گل سنانا چاہ رہا ہیں۔ شبیر کے آوان ہیں جن ماؤں کے بچے، میں اس ویلے اپنے گھروں نکلیا، میں کارتی چھت ویکھی غازی بادشاہ دا ہاتھ اچا سی، میں مگوال گیا غازی بادشاہ دا اچا سی، میں گجرات آیا غازی دا ہاتھ اچا سی، میں وزیر آباد گیا بادشاہ دا ہاتھ اچا سی، میں مندراں والے مجلس پڑھی اوتھے ویکھے غازی دا ہاتھ اچا سی، میں مدینے سجدہ آ گیا غازی بادشاہ دا ہاتھ اچا ہی نظر آیا۔ اچا کیوں دسدا پیا، شبیر کے آوان ہیں جن ماؤں کے بچے، وہ مائیں بھی خاتون قیامت نے چنی ہیں، عباس بتاتی ہے تیرے ہاتھ کی رفعت کیا، اس میں جو لکیریں ہیں وہ زہرا نے بنی ہیں۔ جڑا ہن بھی نہیں بولیا کیوں بیٹھا ہے میرے سامنے وہ بندہ، صدقے نہ جاؤ عباس، میں بسم اللہ کراں، لالا آدھی خیر ہو بھیا۔ شبیر کے آوان ہیں جن ماؤں کے بچے، وہ مائیں بھی خاتون قیامت نے چنی ہیں، عباس بتاتی ہے تیرے ہاتھ کی رفعت، اس میں جو لکیریں ہیں وہ زہرا نے۔ راضی بیٹھے ہو جی، تہاڈی کیا بات ہے؟ ایک گل نویں کراں جی، کی خیال ہے جڑی اگے نہ سنی ہوئے، کوشش کرتا میں نویں کراں۔ غازی بادشاہ سے کسی بندے نے سوال کیا، بادشاہ آپ علی کے بیٹے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا جی حسین؟ فرمایا وہ بھی علی کے بیٹے۔ اس نے کہا جی آپ بھی علی کے بیٹے، حسین بھی علی کے بیٹے، آپ حسین کو مولا کیوں کہتے؟
نہیں جیٹے سوادی بندے ہیں توجہ نہیں ہونی ہوئی. آپ بھی علی کے بیٹے, حسین بھی علی کے بیٹے, آپ تو بھائی ہیں, آپ حسین کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ غازی فرماتے ہیں بتا تو مباہلہ میں تھا, بتا تو مباہلہ میں تھا؟ اس نے کہا جی تھا. غازی فرماتے ہیں پاک نبی نے اعلان کیا کیا تھا؟ اس نے کہا پاک نبی نے فرمایا تھا میں اپنے بیٹے لاتا ہوں, تو میں اپنے بیٹے لا. پھر کیا ہوا, نبی کسے لے گیا بیٹوں کی جگہ؟ اس نے کہا حسن حسین کو لے گیا. اچھا تو مباہلہ میں تھا؟ اچھا تو مباہلہ میں تھا؟ اس نے کہا جی. غازی فرماتے ہیں آپ بتا تو غدیر میں تھا؟ آپ بتا تو غدیر میں تھا؟ اس نے کہا جی تھا. پاک نبی نے اعلان کیا تھا؟ اس نے کہا نبی نے فرمایا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. عباس بادشاہ فرماتے ہیں اس پورے جملے میں لفظ مولا کتنی بار ہے؟ اس نے کہا جی من کن تو مولا ایک, فہذا علی مولا دو بار آیا. کہتا جی ساری بحث کا میرے سوال سے کیا تعلق ہے کہ آپ حسین کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ آپ بھی علی کے بیٹے ہو, حسین بھی علی کے بیٹے ہیں, آپ تو بھائی ہیں, مولا کیوں کہتے ہیں؟ غازی کہتا ہے حسین ابن علی کو اس لیے میں جھک کے ملتا ہوں. حسین ابن علی کو اے امام حسین دی قبر دے غلاف چاہتے یہ دیو وڈی سو کو نہیں, اج بولنا شروع کرو اگلے سال ہی کو چیلم دی مجلس آ جائے نا, داد نے کی میری گل وڈی کے بزرگ بیٹھو دعا کرے. غازی کہتا ہے حسین ابن علی کو اس لیے میں جھک کے ملتا ہوں, میں آلہ کا بیٹا ہوں تو وہ اولا کا بیٹا ہے. میں صدقے جاواں مدینے والے ہوں, صدقے جاواں حیدری. چاچا جی بولے آجے ذکر حسین. غازی کہتا ہے حسین ابن علی کو, بسم اللہ کرا بزرگاں دی خیر ہو بجے, حسین ابن علی کو اس لیے میں جھوک کے ملتا ہوں. حسین ابن علی کو نظم میں اوکھی پڑھنی چوتھے پھر تک اوتھے آ جاؤ تو میرا دل تو میں نظم شروع کراں. حسین ابن علی کو اس لیے میں جھوک کے ملتا ہوں, میں آلہ کا بیٹا ہوں تو وہ اولا کا بیٹا ہے, اور غلام میں ابن زہرا میں اس لیے کہلاتا ہوں, میں ایک مولا کا بیٹا ہوں وہ دو مولا کا بیٹا. ہاتھ اچھے رڑ کے بولو حیدری. جی وہ مدینے والے ہوں, امام حسین اس طرح دے وجے بس پہ بسم اللہ کرا چاچا حیدری. میں ایک مولا کا بیٹا ہوں. پھر رکھاں جی حسین ابن علی کو اس لیے میں جھک کے ملتا ہوں, میں آلہ کا بیٹا ہوں تو وہ اولا کا بیٹا ہے, اور غلام ابن زہرا میں اس لیے کہلاتا ہوں, میں ایک مولا کا بیٹا ہوں, میں ایک مولا کا بیٹا ہوں وہ دو مولا کا بیٹا. تساں بزرگ کو سردار ہو میرے واسطے, تساں اشارہ پھر تو نہ کر دینا, میں کاپی کر لی سی, میں کچھ اور پڑھن لگا سی. چلو جی ایڈی سوادی گل تین جی بولو تو ایک اور سوادی کرتا, ٹھیک ہے؟ بچہ دنیا چاہے کی کر دیو, کان چ اذان دین دیو, اذان ہوندی کان چ نا. غازی بادشاہ گئے دنیا میں, علی بادشاہ نے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا. علی بادشاہ کا ایک لقب ہے اذن اللہ. اذن اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ دا کان, ٹھیک ہے؟ غازی کو علی نے ہاتھوں پہ اٹھایا. پھر کیا ہوا, جھوکی علی امیر نے غازی کے کان پر. تسا نہ آخدے میں کدی بھی نہ پڑھتا, میں کافی موڑ چھڑی سی. جھوکی علی امیر نے غازی کے کان پر چادر وفا کی جس میں ولایت پہ تان دی, سدرا کی وادیوں میں یہ جبریل نے کہا کیا, اذن خدا نے اذن علی میں اذان دے. مدینے والوں سلام ہے امام حسین دی قسم ہے, سونا کر کے رڑ کے حیدری. امام حسین اس طرح دے ویجیا راضی ہو بج مولا, چھوک کے بسم اللہ چاچا حیدری. چھوکی علی امیر نے غازی کے کان پر چادر وفا کی جس میں ولایت پہ تان دی, سدرا کی وادیوں میں یہ جبریل نے کہا اذن خدا نے اذن. چلو پڑھو کچھ اور سا, ہوں موڈ بن گیا, تو سونے ایڈا چنگا لیا. میرا دل ہے کہ میں ایک سلام دے چار شیر اس غازی بادشاہ تے پڑھا چاہ, ٹھیک ہے؟ وہ دیوں بعد ٹائم ہویا تو ایک جملہ اور پڑھاں گے. کبریا کے نور کا, کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے. بھائی جڑے بولے ہو انہوں میں داد دیندہ پیا جی, امام حسین دی قسم جی. سر مہربانی تساں جی وہ پہ کبریا کے نور کا نور نظر
بولے نا لیا پاکاں دا کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے. سر جی نظر ہے کافیہ ہن تک منت نہیں کی, پہلی باری منت کروں گا لالا جی. بندہ شیعہ ماں دا پتر ہوئے, غازی دا نوکر ہوئے, ہاتھ بن کے منت دے بولیا کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے, علم کا در ہے علی اور در کا در عباس ہے. بھائی جیو مدینے والے ہو, خالی کو نہ جائے وریام عباس سے دعا. امام حسین دی قسم میں کڑائی جا اینا ہو گیا میرا, میں ایڈا اوکھا شیر پڑھیا تو بندے بول پہنے آ. کبریا کے نور کا, مدینے والے ہو میں بندہ نہیں کہ بندہ پاکا نہ ہوئے تو اس قرآن پاک نہ پڑھیا ہوئے. جس بندے قرآن پاک سارا پڑھیا چوپرے ارمان لگنا ہے. کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے, علم کا در ہے علی اور در کا در عباس ہے. بارہا شبیر نے قرآن کی تفسیر کی, کیا میں اگر وہ شمس ہوں تو والقمر عباس ہے. گل ہوئی نا, امام حسین اس طرح دے ویجیا حاجی صاحب مالک سے دے ویجیا کبریا کے بسم اللہ کرا حیدری. کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے, علم کا در ہے علی اور در کا در عباس ہے. بارہا شبیر نے قرآن کی تفسیر کی, میں اگر وہ شمس ہوں تو والقمر, میں اگر وہ شمس ہوں تو والقمر عباس ہے. مخبر صادق محمد نے علی سے یوں کہا. حاجی صاحب اولاداں پورے سلام دا اوکھا شعر ہے تے بڑے چونیاں مجمع, میرا پسندیدہ مجمع میرے سامنے بیٹھے ہے. مخبر صادق محمد نے علی سے یوں کہا, یا علی کوئی نہیں تجھ سا مگر عباس ہے. اور تیری سوچ رو سلام ہے نا, راضی بیٹھی ہو بابا جی. مخبر صادق محمد نے علی سے یوں کہا, یا علی کوئی نہیں تجھ سا مگر, کدی کدی وریاں میں یہ گلہ ہوندیاں نے, یا علی کوئی نہیں تجھ سا مگر عباس ہے. مجلس شبیر میں آتا ہے جو اس شخص کو, گھر چھڑ دیاں سونے بسترے چھڑ دیاں, سونے پلنگ چھڑ دیاں, سونے بیڈ چھڑ دیاں, سرگی گھروں نکل دیاں, ادھی راتی کر جانے ہیں. کدے چلے ہو مجلس سے چل رہے ہیں, آپ ایک لبدا ایتھے کی ہے. سید دعا کرے, دعا والی گل داد ہونی کوئی نہیں. مجلس شبیر میں آتا ہے جو اس شخص کو, وہ دعا ملتی ہے کہ جس کا اثر عباس ہے. مدینے نے وہ ظلم کیتا ہے اس بندے جڑا غلطی پڑ گیا تو چپ رہ گیا وہ بندہ. مجلس شبیر میں آتا ہے جو اس شخص کو, وہ دعا ملتی ہے کہ جس کا اثر, صدقے جامع مجلس شبیر میں آتا ہے جو اس شخص کو, وہ دعا ملتی ہے کہ جس کا اثر عباس ہے. جب جہاں دیکھیں یہ پرچم بیٹھ جاتے ہیں وہاں. آج اسلم صاحب وہ بندہ بیٹھا ہوئی ہے تو غیر حاضر ہے, جڑا کہ میں غازی دا نوکر تیری گل سمجھے تو میرے منہ سبحان اللہ بھی نہیں نکلیا. اسی رات ہو جائے نا کرو باہر, اسی پریشان نہیں ہوندے. ساتھ اسی کر وینے ہیں, چھت وینے ہیں, لم لگے ہوئے نا, دستک دے دیں کار والے باہر ہوتے ہیں, جی یا علی مدد, پیر مولا علی مدد, مہمان رات رہنا ہے, انہیں اپنا گھر سمجھو. عقیدہ رال جی انہوں حسین دی قسم بولیا, جب جہاں دیکھیں یہ پرچم بیٹھ جاتے ہیں وہاں, کیوں جس کا کوئی گھر نہ ہو نہ اس کا گھر عباس. مریام زندگی ابھی ہاتھ اچھے رڑ کے سونا کر کے حیدری. حاجی صاحب امام حسین اس طرح دے ویجیا, جب جہاں دیکھیں یہ پرچم حیدری, جب جہاں دیکھیں یہ پرچم بیٹھ جاتے ہیں وہاں, جس کا کوئی گھر نہ ہونا اس کا گھر. اے امام حسین دی قبر تے آتے خوش آمد کران تے آخری سا ہوئے. میرا پسندیدہ مجمع مدینے سیدان دا تے اوکھا شعر میں کدی نہیں پڑھیا, اج پڑھدا. حیدر دا مطلب کی ہوندا ہے شیر, عباس دا مطلب کی ہوندا ہے شیر. جس کا کوئی گھر نہ ہونا اس کا گھر عباس ہے. کبریا کے شعر حیدر نے, کبریا کے شعر حیدر نے محمد سے یوں کہا, میں نے کب سوچا تھا غازی اس قدر عباس. نسیم شاہ فیصلہ دے کرنا میں کی پڑھ گیا. اللہ اکبر, بسم اللہ چاچا, بسم اللہ کرا حیدری. کبریا کے شعر حیدر نے محمد سے یوں کہا, میں نے کب سوچا تھا غازی اس قدر
عباس ہے نسیم شاہ اللہ دی کائنات توڑ کے پتر دی تڑی ترے نہ دے آکھے مصرہ دے مصرہ نہ دیا داد جانے غازی جانے آتی ہیں 9 حجتیں جس کی سلامی کے لیے مار چھڑیا جب میں حسین دی قسم ہے تیرے سجاد مولا سے لے کے تیرے آخری بادشاہ تک سارے غازی کے حرم میں آتے ہیں آتی ہیں 9 حجتیں جس کی سلامی کے لیے فیصلہ تم خود کرو کیا معتبر عباس اللہ اکبر فیصلہ تم خود کرو چوکھا نقصان کرو گے نشانے نہ کیا جے نگو نہ بلاوے آج یہ جو بڑا نقصان کوئی ہے میں کھاندہ غازی دا میں گاندہ غازی دا جن پچ جائے میرا ہے سفر ہو بولے بدلہ باقی چوپ روے آئے میں نے کب سوچا تھا غازی اس قدر عباس ہے آتی ہے 9 حجتیں جس کی سلامی کے لیے اور سال 90 سال 80 سال 60 سال دا بندہ ہوئے اس بندے غازی بادشاہ ہوتے گل سنی ہوئے کوئی داد نہیں پہلی باری کراتے دعا حق بنے دعا کر چھڑے آتی ہے 9 حجتیں جس کی سلامی کے لیے فیصلہ تم خود کرو کیا معتبر عباس ہے صلب حیدر میں وفا کا نور تھا تو مان لو باپ کا معراج کی شب ہم سفر عباس کسی دے بارے آئیے نا گل ہاتھ اچھے رڑ کے حیدری صلب حیدر میں لالا جی وہ پہ حیدری صلب حیدر میں وفا کا نور تھا تو مان لو باپ کا معراج کی شب ہم سفر عباس ہے 5 حرفوں کا مرکب زیر ہوتا ہی نہیں نسیم شاہ جی 5 حرفوں کا مرکب زیر ہوتا ہی نہیں نام پڑھ اعراب پڑھ اب تک زبر عباس ہے اللہ اکبر نام پڑھ اعراب پڑھ اب تک زبر عباس ہے انہا کی ٹائم ہی مجلس ذاکر بھی میں آپاں تے بانی بھی میں آکا 1.5 سال ہو گئے انہاں سیدان دے بیڑے چھ نوکری کر دیا مالک لوڑ دی تھوڑ نہ دینیا مالک کمیاں دور فرمان پورا مزینہ سیدان بستا روے ایک گل اور کر لاں جی بڑی سادی جی تے سوادی جی گل سنانی بچپن تھا علی بادشاہ کے پاک بچوں کا کوشش کری دیئے پاکہ دا نام بیت ادب نہ لویے نہ لویے نہ لقب تخلص کوئی ایسا ذریعہ آخ لویے مصطفیٰ آخ لئیے مرتضیٰ آخ لئیے یہ یاد کری دی بار مولوی کدی رکھا آ جاتے پاکہ کو معافی لے لی دی اس گل دی بچپن تھا علی بادشاہ کے پاک بچوں کا منت اس بندے کے جڑا شیعہ والدین دا پتر ہے وہ من بڑا چنگا لگے گا وریام بندہ جڑا اس جملے دی قیمت چاہتے ہوئے بچپن تھا علی بادشاہ کے پاک بچوں کا دونوں بھائی اس بادشاہ کے پاس آئے جس کے پاؤں میں جوتا صاف کر کے پہنانا وہ بیٹی عزت سمجھتی تھی جس کا باپ اللہ کے پردے میں جوتے سمیت چلا گیا ہوئے 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 انج بھی کدی سن لئی دا نا گل کدی تے انج بھی حاجی صاحب سن لئی دی گل نا اللہ بسم اللہ کراں اولاد جی میں پیا دونوں بھائی اس بادشاہ کے پاس آئے جس کے پاؤں میں جوتا صاف کر کے پہنانا وہ بیٹی عزت سمجھتی تھی جس کا باپ اللہ کے پردے میں جوتے سمیت چلا گیا دونوں بھائیوں نے بابا کو سلام کیا دونوں بھائیوں نے السلام کو سلام کیا سر مہربانی دونوں بھائیوں نے السلام کو سلام کیا علی بادشاہ نے دونوں کو جواب دیا توہین نہیں کردا پیا میں کون ہونا ماتمی توہین کرنے والا جویں دا ماحول ہے نا جویں دے بندے ہو اونج دی کوئی آواز نہیں نکلدی پئی میرا دل ہے کہ میں بھی مولا کو پینا حاجی صاحب تسی پینو تے ماحول ہو جاتے میں گل پوری کر لواں علی نے جواب دیا حسن آگے بڑھے بابا ہمارا دل ہے کہ ہم حج پہ جائیں علی فرماتے بیٹا جاؤ ضرور مگر کسی کو ساتھ لے جاؤ حسین کہتا ہے بابا پوری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں ہم کسے لے جائیں ہون میرا ہاں ٹھریا جا ہون میرا ہاں ٹھریا جی صاحب بابا ہمارا دل ہے کہ ہم حج پہ جائیں علی فرماتے بیٹا جاؤ ضرور مگر کسی کو ساتھ لے جاؤ حسین کہتا ہے بابا پوری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں ہم کسے لے جائیں علی فرماتے بیٹا اگر رستے مشکل بن گئی تو پھر حسن فرماتے ہیں کیا ہوا حسین میرے ساتھ نہیں حسین میرے تو سوے کہ حاجی صاحب مومن دی زبان بول دی
متھا بولے سینہ بولے جسم دی پوری جاگیر چ پاک مرشد علی دے نام دی صدا ہوے نا پھر میں سمجھا گا مدینے آیا تو مدینہ سنیا میں نے۔ دونوں بھائیوں نے سفر شروع کیا، ایک جنگل سے صحرات سے گزر ہوا، بادشاہ حسین کو پیاس لگی، حسن مجھے پیاس لگی ہے، حسن فرماتے ہیں حسین سامنے جھونپڑی ہے، کٹیا ہے، خیمہ ہے، دستک دیتے ہیں، پانی طلب کرتے ہیں۔ حسن آگے بڑھے، در پہ دستک دی، 80 سال کی بڑھیا در پہ آئی، جو ہی حسن حسین کو دیکھا نا رکے بغیر اندر گئی، 82 سال کا بوڑھا شور بیٹھا تھا، کہتی ہے اٹھ در پہ ایک ایسا منظر ہے، اٹھ در پہ ایک ایسا منظر ہے، اٹھ در پہ ایک ایسا منظر ہے، اگر تو نے دیکھا دکھی رہے گا۔ اس نے کہا 82 سال کا میں ہوں، 80 سال کی تو ہے، پوری دنیا دیکھی ہے، وہ کون سا منظر ہے جو نہ دیکھا تو دکھی رہیں گے؟ اس نے کہا پگلے عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند ہوتا ہے، ہمارے در پہ ایک وقت میں 2 چاند کھڑے۔ صدقے چاچا حیدری، عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند ہوتا ہے، ہمارے در پہ ایک وقت میں 2 چاند کھڑے۔ میاں بیوی مل کے آئے، میرے سرداروں کو سلام کیا، تعارف پوچھا۔ بادشاہ حسن فرماتے ہیں ہم رسالت کے ناصر، رسول کے نہیں، ہم رسالت کے ناصر، نبوت کے مددگار، سلاطین جنت، معلم مکتب الہی، معلم مکتب الہی۔ میں حسن، یہ میرے بھائی حسین، حسین کو پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ بڑھیا اندر گئی، ایک پیالے میں پانی بھر کے لائی۔ امام حسین دا ذاکر ہو کے اس بندے داد دیاں گا جڑا سمجھے تے بول پوے۔ ایک پیالے میں پانی بھر کے لائی، پیالہ حسین کے ہاتھ پہ آیا، بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا۔ مدینے والے آؤ اے دیو وڈی سو کوئی نہ جے، پر یا مباس ہے قرآن تے ہاتھی کو بندہ بن فیر ماری نا ایڈا ارمان نہ من لگی، کو بندہ بلا و ازار رکھدا، حسین نو حسین مندا، علی نو علی مندا، چپ رہ گیا، اگر ارمان چوکھا لگنا ہے فیصلہ آپ کریا جے۔ پیالہ حسین کے ہاتھ پہ آیا، جلدی کریا، پیالہ حسین کے ہاتھ پہ آیا، بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا، پیالہ بڑھیا کے ہاتھ پہ رکھ کے۔ حسین فرماتا ہے جو تعارف بھائی حسن نے کروایا وہ کافی ہے، ایک میں کروا رہا ہوں، کچھ مانگنا ہے تو مانگ، ہم تقدیر کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر، صدقے جاواں جی کرا جنہوں نے موٹر سائیکل پہ باہر کھڑے نے سائیڈ تے کر لو، اچھا روڈ بلا کے، کچھ مانگنا ہے تو مانگ، ہم تقدیر کے مالک۔ آخری گل فضائل دی، اس نے کہا دل کہتا ہے مانگ، عقل کہتی ہے نہ مانگ۔ دل کہتا ہے مانگ، عقل کہتی ہے نہ مانگ، یہ مانگنے کی عمر نہیں۔ میں جملہ کھنگا مدینے والے ہوں، میں نوکری مدینے شروع کی تھی ذاکری دی، بڑے چنگے لوگ، میں جملہ کھنگا توڑے چہرے دی مسکراہٹ، توڑی داد، توڑے اٹھے ہاتھ دسن دے، اب بندہ ماں پیو دی انگلی ناپ کے ذکر حسین سندا رہا، وعدہ ہو گیا۔ دل کہتا ہے مانگ، عقل کہتی ہے نہ مانگ، یہ مانگنے کی عمر نہیں۔ حسین فرماتے ہیں بے فکر ہو کہ مانگ، عمر کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ جڑا ہونے میں نہیں ہے پڑھیا نا وہ بھی اپنا نصیب ہے۔ شاہ جی صاحب بے فکر ہو کہ مانگ، عمر کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا ہوں 80 سال کی، ہوں بے اولاد، للہ توجہ کریا، ہوں 80 سال کی، ہوں بے اولاد۔ حسین فرماتے ہیں وہ پیالہ کہاں ہے جس میں نے پانی پیا ہے؟ بڑھیا وہ پیالہ لائی، کریم فرماتے ہیں اس پیالے میں پانی بھر کے پی جا، اللہ تجھے بیٹا دے گا، کیوں اس پیالے کو تقدیر کے لب لگ چکے۔ آئے ہائے، تقدیر کے لب لگ چکے۔ لالا جی میں پیا، بچہ دنیا میں غسل دے، اچھا لباس دے، بے تن کر، اٹھا کے مدینے آ، ہاشموں کا محلہ پوچھ، سرکار ابو طالب کی حویلی پوچھ، بادشاہ علی کا گھر پوچھ، کریم حسین کا آنگن پوچھ، بچہ میرے حوالے کر، اذان میں کہوں گا، اقامت میں کہوں گا، نام میں رکھوں گا۔ یہ دیوں نیڑے نہیں ہوندہ۔ بادشاہ حسین کی بتائی ہوئی تاریخ پہ ضعیفہ کو اللہ نے بیٹا دیا، ضعیفہ کو اللہ نے بیٹا دیا، ضعیفہ نے بیٹے غسل دیا، اچھا لباس سے بے تن کیا، اٹھا کے مدینے آئی، ہاشموں کا محلہ پوچھا، سرکار ابو طالب کی حویلی پوچھی، بادشاہ علی کا گھر پوچھا، کریم حسین کا آنگن پوچھا، دہلیز قدرت پہ دستک دی۔ مرضی ہے تواڈی، بسم اللہ جی صاحب، دہلیز قدرت پہ دستک دی، کائنات کا حسین حسین گھر سے باہر آیا، بڑھیا نے بچہ کریم کی گود میں رکھا، حسین نے ایک کان میں اذان کہی، دوسرے میں اقامت کہی، بچہ بڑھیا کی گود میں رکھ کے حسین فرماتے ہیں جا میں نے اس کا نام ہور رکھ دیا۔ میں صدقے ہوں، جا میں نے اس کا نام ہور رکھ دیا۔ میں مندہ ہی نہیں کہ ذاکر کو 40-50 منٹ مصحف پڑھے تھے بندے رون لگ پاؤں نا۔ میں اس مدینے دے اس مجمع جو بخندے وہانا میں فضائل پڑھدا رہا، بندے روندے رہن، جنہاں بدن پتہ نہ کار کیٹا وڈا تے لٹ کیویں پئی۔
सदके ना जावां उन्होंने मुँह चो हाय निकल आउंदी। 11 मुहर्रम को एक पत्थरों के ढेर को भाई का लाशा समझ के आई अली की बेटी। मदीने वाला जुमला मेरा नहीं, नसीम शाह जी जाकोर मौला दे हाजी साहब, जुमला मेरा नहीं, जुमला अलामा नासर अब्बास शहीद दा। मैं उन्होंने मुँह सुनिया ही, उन्होंने बुलंदी दरजास वास्ते बंदा शिया होए तो हाय कर जे। अलामा साहब ने पढ़ा था 12 मुहर्रम को तेरा मौला सज्जाद बहुत दूर से बड़ी देर तक बाप की लाश चुन के इकट्ठी करता रहा। अलामा साहब ने कहा था 12 मुहर्रम को तेरा मौला सज्जाद बहुत दूर से बिस्मिल्लाह करा बड़ी देर तक बाप की लाश चुन के इकट्ठी करता रहा। 11 मुहर्रम को एक पत्थरों के ढेर को भाई का लाशा समझ के आई अली की बेटी। गैरत के परवरदिगार जनाब सज्जाद की निगाहें पड़ी फूफी पे। तेन समझ आ गई ना, इत्थे ही मुसैब हो जाना है। फूफियों को जाता देखा लाशों की तरफ। सज्जाद करीब आकर फरमाते हैं जिस लाश पे जी चाहे जाओ फूफी अम्मा, गैरत के तमद्दुन का कलेजा ना दुखाना। जेड़ा बंदा चौथे में से हाय ना करे ना सिर थले जरूर करे। गैरत के तमद्दुन का कलेजा न दुखाना, हाथों में रसन है रिदा सर पे नहीं है, मुमकिन हो तो अब्बास के लाशे पे ना जा। बड़ा अमीर है यो बंदा जिस इस गल ते भी आए नहीं मुँह जो कीती। हाथों में रसन है रिदा सर पे नहीं है, मुमकिन हो तो अब्बास के लाशे पे न जाना। 11 मुहर्रम को बादशाह अली अकबर की लूटी हुई बारात लेके हाजी साहब तुसा एडी सोहनी आए की ना, मेरा दिल पे आंदा मैं जुमला आखां तो लाला मैं मनदा नहीं को सैयद इस गल ते हाय ना करे। बादशाह अकबर की लूटी हुई बारात लेके 4 साल 7 साल 10 साल की बूढ़ी सैयदादियाँ लेके मैं पढ़ गया जितने समझ आई हो बेतिया। 4 साल सदके होवा मौलाए मातम कबूल करिया। 4 साल 10 साल 11 साल की बूढ़ी सैयदादियाँ लेके गरीब चला है करबला के जंगल से। मदीने आयो जे कदर करो एक गल दी। एक जुमला मेरे मुंह ते आया वरियाम आखे तो मैं आखा जा 1600 मील का सफ़र है। तेरे चौथे इमाम की हालत क्या होती थी? सर झुका हुआ होता था। जब कभी गैरत का परवरदिगार थक हार के सर उठाता था ना, तेरा इमाम एक मंजर देखता मर जाता अंदर से। तेरा इमाम भाई साहब क्या देखता? सामने कटे हुए सर नजर आते, पीछे खुले हुए सर नजर आते। वो बंदा भी शिया ही ना कि सोन मातम नहीं बाबा नसीम शाह कीता। सामने कटे हुए सर नजर आते, सदके हो मां हौसला करी, पीछे खुले हुए सर नजर आते। 11 मुहर्रम को ये काफिला चला है। 2 तरतीबें हैं इस काफिले की। माफी दिया गल औखी है। जो मर्द थे वो नेज़ों पे सवार थे। जिन्हें हाय नहीं की थी, नेज़ा किसी सवारी का ना है। ए आले मोहम्मद ज़िक्र दी वड्डी सौ मेरे को कोई नू चलो दी ज़ाकरी होंदी पई ज़ाकर पढ़ दिन सार नेज़ों पे सवार हो गए। कभी सोचा है सर नेज़ों पे सवार कैसे हुए? मैंने हुसैन दी कसम है कल मैं जसो की 4-5 बजे जुमला पढ़िया तो महिला मोह गई ऐसे गल ते। आले मोहम्मद ज़िक्र दी कसम है 2 ही तरीके मुझे नजर आए हैं सर सवार करने के मकतल में जो मैंने आंखों से पढ़े हैं। यहाँ नेज़े खड़े करके ऊपर से सर मारे गए, पत्थर जाकर भी नहीं होता आए आखी मुँह जो, या नेज़े खड़े करके ऊपर से सर मारे गए, या सर जमीन पे रख के ऊपर से नेज़े मारे गए। इन हरामजादों ने कतार में सर रख के ऊपर से नेज़े मारने शुरू किए। कभी अकबर के सर में नेज़ा, कभी कासिम के सर में नेज़ा, कभी अब्बास के सर में नेज़ा, पर ये हम 6 माह के बच्चे के सर में नेज़ा उतरा। 4 साल की सकीनी दौड़ा दरिया के किनारे, कहती है चाचा अब्बास को ही छोड़ा। ओ मैं सदके होवा हौसला करे। 2 जुमले में हो रखने। इन कुत्तों ने कतार में सर रख के कभी अकबर के सर में नेज़ा, कभी कासिम के सर में नेज़ा, कभी अब्बास के सर में नेज़ा। 6 माह के बच्चे के सर में नेज़ा उतरा। 4 साल की मासूमा दौड़ी दरिया के किनारे, कहती चाचा अब्बास कोई छुड़ा लो, कोई बचा लो। 11 मुहर्रम को ये काफिला चला है करबला के जंगल में। इस काफिले में कुत्ता है जिसका नाम है तारीख में हारिस इब्न नौफल। सारे लानत आखो तेरा चौथा इमाम जब तक जिंदा रहा है ना 35 साल या 38 साल, तेरा इमाम हर नमाज के कनूत में हारिस पे लानत करता रहा।
دیکھ اس نے علی کی بیٹیوں کو ستایا کتنا ہے۔ شمر کتے کی نگاہیں پڑی سارس پہ، کہتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا شام۔ آخری گل شام۔ کہتا ہے کیا کرنے کے لیے؟ کہتا ہے انعام لینے کے لیے۔ کہتا ہے کس بات کا انعام؟ تو نے کسی جوان کو برچھی ماری ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کسی کے بازو قلم کیے؟ کہتا ہے نہیں۔ کہتا ہے تو نے 6 ماہ کے بچے کو تیر مارا ہے؟ سیدان دا پیڑنے سید بیٹھو، سید ہائے کرے آج۔ کہتا ہے نہیں۔ کہتا ہے تو نے اپنے نیزے سے کسی مستور کی چادر اتاری ہے؟ اور میں صدقی ہوا بابا جی۔ کہتا ہے نہیں۔ کہتا ہے جب تو نے ظلم بھی کوئی نہیں کیا، صدقے سید انعام کس بات کا؟ یہ کتا کہتا ہے انعام مجھے ہر حال میں چاہیے، تو مجھے اب ظلم بتا میں اب کرتا ہوں۔ میں سمجھا نہیں سکیا۔ حسین مارے گئے، عباس مارے گئے، اکبر مارا گیا، علی کی بیٹی کا رہائی کوئی نہیں ہے، اور یہ کتا کہتا تو مجھے اب ظلم بتا میں اب کرتا ہوں۔ اللہ نہ کرے وہ بندہ شیعہ ہوئے وریام جڑا اس گل تے منہ چوہائے نہ آکھے یا ہاتھ سینے تے نہ مارے۔ یہ کتا شمر آگے بڑھا، اس نے اپنے سامان سے ایک لوہے کا تازیانہ لیا، تازیانہ لے کے حارث کے ہاتھ پہ رکھا۔ کہتا کوئی تیرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی تجھے روکنے والا نہیں، شام کا دربار یہاں سے 2.5 مہینے کے فاصلے پہ ہے، انعام جتنا کہے گا میں لے دوں گا، کام بس اتنا کرنا ہے 2.5 مہینے کے سفر میں زینب سوئے نہ۔ کہتا ہے انعام جتنا کہے گا میں لے دوں گا، کام بس اتنا کرنا ہے 2.5 مہینے کے سفر میں زینب سوئے نہ۔ 4 سال کی معصومہ نے جملہ سنا، تڑپ کے پھوپھی کے پاس آئی، کہتی ہے پھوپھی تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ سونا نہیں۔ زینب کہتی ہے سکینہ میں کوئی شام اکبر کی بارات لے کے جا رہی ہوں، میں تو بھائی مرا کے جا رہی ہوں، مجھے نیند کہاں آتی ہے؟ حوصلہ کرے۔ تیرا چوتھا امام روایت کرتا ہے 40 دن یا 66 دن 66 راتیں میری پھوپھی نہیں سوئی۔ آخری گل گھر جا کے تیاں پڑھاں کو پوچھے عورت کتنا جاگ سکتی؟ سر جی زاکران اعتراض کرتے ہیں سخت پڑھتے ہیں۔ جب علی کی بیٹی اجڑ کے مدینے واپس آئی ہے نا، اور مدینے کی سرحد پہ کھڑے ہو کے پوچھا ہے آبد یہ سامنے شہر کون سا ہے؟ وہاں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نوحہ پڑھا ہے۔ اس نوحے کا ترجمہ ہے نانا شہر مجھے قبول نہیں کرنا، کیوں؟ میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں اور مجھے نظر کچھ نہیں آتی۔ میں قربان نہ ہوں اس گل تے، پر یا حسین آخری گل پہ کر دوں۔ سید بیٹھو چور لگے معافی دیا جے۔ سجاد فرماتے ہیں 40 دن 40 راتیں میری پھوپھی نہیں سوئی۔ 40ویں شب میری پھوپھی نے دخ سے ڈیگ لگائی، زینب کو نیند آ گئی، عمر کتے کی نگاہیں پڑی، اس نے دیکھا علی کی بیٹی سوئی ہوئی ہے۔ یہ آیا حارث کے پاس، کہہ رہا تجھے کہا نہیں تھا زینب سوئے نہ؟ سر تھلے کر کے ہائے ضرور رکھی۔ یہ کتا تازیانہ لے گھوڑے پہ آیا، ادھر اس کا گھوڑا دوڑا، ادھر سکینہ دوڑی۔ یہ مرد تھا، سکینہ بچی تھی، یہ پیاسا نہیں تھا، سکینہ پیاسی تھی۔ مدینے والوں اس سے پہلے کہ سکینہ پھوپھی کو جگاتی، اس کتے کا تازیانے والا ہاتھ اٹھا، اتنے زور سے تازیانہ لگا، یوں تڑپی علی کی بیٹی رسیاں ٹوٹ کے زمین پہ جا گری۔ علی کی بیٹی کے سر سے خون شروع ہوا، ہاتھوں میں خون جمع کر کے میری مخدومہ اس گھوڑے کے پاس آئی جس کی گردن میں عباس کا سر تھا۔ کہا غازی آنکھیں کھول، عباس تیرے آسرے پہ ہم نے یہ تھے عامر افتخار تارڑ۔ انشاءاللہ امتیاز حسین شاہ کاظمی صاحب بھی ممبر تے تشریف لے آنا لے نے او شبیہ ذوالجناب پر آمد کران دے۔ صرف چند منٹ انہوں دے آمن تک میں ذکر محمد والے محمد کران دا۔ جس شخص کو آل محمد سے پیار ہے وہ محشر کے دن بڑا باوقار ہے۔ دہلیز خلد کہے گی پکار کے آجا بڑے دنوں سے تیرا انتظار ہے۔ آج چیلم تساں مظلوم کربلا دا بنا رہے ہو، مالک توڑا اس ذکر چایا قدم قدم مالک اپنی بارگاہ عبادت شمار فرمائے۔ ایک دفعہ سارے بلند آواز نہ درود پڑھو محمد دی ذات تے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لمحہ صاحب آ گیا؟ چلو ٹھیک ہے۔ دعائے ظہور امام زمانہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجات ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد